میں ایک شخص نے اپنے دو چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا اور بعد میں خود بھی خودکشی کر لی سمندر میں ڈوب کر۔ پہلے بچوں کو ڈبو کے مارا۔ میری اس شخص اورنگزیب کے لیے بالکل کوئی ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو چھوٹے ننھے بچوں کو مارا یہ کہیں کی مردانگی نہیں ہے۔ اس کی زندگی کے اندر سب کے مسائل ہوتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ تھا تو اس کو حل کرنے کے 1000 طریقے تھے۔ چھوٹے بچے جو اس دنیا میں وہ خود لے کے آیا، ان کو قتل کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے، اس لیے میری اورنگزیب سے اس کی خودکشی کرنے کے باوجود کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ اورنگزیب نامی شخص جو ہے، اس نے ایک سکول کھولا بزنس پرپس سے، اور اس کے بعد وہاں پر ایک ٹیچر کو رکھا، لیڈی ٹیچر۔ دونوں میں دوستی ہوئی، دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدلتی گئی، اور محبت آہستہ آہستہ شادی میں تبدیل ہو گئی۔ گھر والوں کے بقول جو یہ تمام باتیں لڑکے کے گھر والے بتا رہے ہیں، اورنگزیب کے گھر والے، وہ کہتے ہیں کہ شادی کے تیسرے دن بیٹے نے دیکھا کہ اس کی بیوی موبائل پر کسی غیر مرد سے باتیں کر رہی ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے۔ برا لگا، لیکن اس نے کوئی اظہار نہیں کیا اور پوچھا۔ اس نے آگے سے خاتون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ غیر مرد سے بات کی، اور کیا بات کی، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ خاتون جو ہے وہ اتنا آگے نکل گئی ان کے گھر والوں کے بقول کہ اس ظاہر ہے وہ مالک کی بیوی ہے تو وہ وہاں پر ٹیچر تو نہیں رہے گی، وہ تو پرنسپل ہو گئی وہاں پر۔ جب وہ پرنسپل بنی تو کچھ اسکول کے جو ملازمین تھے، اسٹاف کے لوگ تھے، انہوں نے مالک اورنگزیب کو ہلکا ہلکا بتانا شروع کیا کہ تیری بیگم جو ہے یہ مختلف لوگوں سے دوستیاں ملنا اس طرح کے معاملات کر رہی ہے۔ شک کا بیج دماغ میں بیٹھ گیا، اور جب ایک دفعہ شک کا بیج دماغ میں بیٹھ جائے تو یہ کینسر ہے۔ کینسر کی طرح یہ صرف پھیلتا ہے، اس کے ختم ہونے کا جتنی مرضی آپ کیمو تھراپیز کرا لیں، اس کے ختم ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ پھیلتا گیا، بات بڑھتی گئی، اور معاملہ شدید جھگڑے تک آ گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کی مختلف مردوں سے دوستی ہیں، اور مختلف مردوں سے دوستیاں۔ بہو کو فون پر بات کرتے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، سن لیا۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، خاتون کو کچھ نہیں ملا تو اس کے والد کے بقول اورنگزیب کے، خاتون نے نیا کٹا کھول دیا اور کہا کہ جناب میں تو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہوں گی، ہمیں تو الگ گھر چاہیے۔ شاید اس کے ذہن میں ہو کہ میں آزاد گھر میں، الگ گھر میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن یہ تو الزامات ہیں نا۔ گھر بھی الگ کر لیا گیا، اور وہاں پر بھی اس خاتون کے بقول اس کی فیملی کے، اورنگزیب کی، یہ لچن خراب ہوتے گئے، مزید خراب ہوتے گئے، اور پھر معاملات اس حد تک پہنچے کہ لڑائی جھگڑے تک بات آ گئی۔ مختلف لوگوں سے تعلقات بنانے کے الزام تھے، اور پھر آخر میں اپنے شوہر کے کزن سے تعلقات بنانے کا الزام لگا۔ اس بارے میں شوہر کے والد جو یہ ساری بات بتا رہے ہیں ان کو بھی پتا تھا، شوہر کو بھی پتا تھا، لیکن وہ بچوں کی خاطر خاموش رہا۔ جن بچوں کو سمندر میں ڈبو کے اس نے مار دیا، ان کی خاطر وہ خاموش رہا۔ واہ تیری خاموشی۔ اچھا جی، اس کے بعد اس نے یہاں پر جب پھڈا ہوا، وہ خاتون گھر چلی گئی اپنے ساتھ بچوں کو لے کر، اور پھر 2 بچے جو ہے وہ اس کے پاس، اورنگزیب کے پاس رک گئے۔ خاتون نے عدالت سے رجوع کیا، عدالت سے فیصلہ لیا اپنے حق میں، کیونکہ بچے تو ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں تو جتنی مرضی بری ہو، چاہے وہ پروسٹیچیوٹ ہو، بچے کے لیے تو ماں ہے۔ وہاں پر اس نے اس کو کر لیا۔ عدالت سے فیصلہ آیا تو پولیس نے چھاپا مار کے اورنگزیب کو، اورنگزیب کے والد کو گرفتار کیا بچے کی برآمدگی کے لیے، اور پھر اس سے یہ شخص بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا۔ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے ظلم کی انتہا کر دی، اپنی تو جان دی سو دی، ننھے بچوں کو بھی جو دنیا میں یہی لے کے آئے، 3 بچے اس کے تعلق تھے تو لے کے آئے نا، ان کو بھی ڈبو کے تم مار رہے ہو، اور پھر میں ہمدردی کروں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اچھا جی، اب وہاں پر جب اس کے ایک جو اورنگزیب کے کزن کے ساتھ اس لڑکی کے مراسم ہوئے تو پھر بات مزید بگڑی اور خاتون گھر چلی گئی۔ اب جب وہ خاتون گھر گئی تو اس کے اورنگزیب کے والد کے بقول اورنگزیب نے بچوں کی وجہ سے رونا دھونا، اس خاتون کے پیر پکڑ لیے کہ تم مجھے معاف کر دو، واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا میں ایک شرط پہ واپس آؤں گی، اسکول میرے نام کرو، اور پھر
میں اپنی من پسند زندگی جیوں گی. یہ سب باتیں الزامات ہیں ادھر سے لگ رہے ہیں. میں اپنی من پسند زندگی جیوں گی اور میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. پسند کی شادی تھی, مرتا کیا نہ کرتا, قبول کر لیا اس نے, لیکن دماغ کے اوپر اس کے سٹریس رہا, کیونکہ اس کے والد کے بقول باقی تو سب ٹھیک ہے, وہ بچوں سے جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا. اور پھر بچوں کو دبو کے اس نے مار دیا. اب یہاں پر ایک بات بڑی جو سامنے آئی کہ وہ جو خاتون ہے اس کے اوپر مختلف لوگوں سے الزامات ہیں کہ جی اس کے ساتھ تعلق ہے. پتہ نہیں پولیس اس پہ کیا کر رہی ہے, لیکن اس نے دل برداشتہ ہو کے سمندر میں جا کے خود پہلے بچوں کو ڈبو کے مارا, خود ڈوب کے مر گیا. پسند کی شادی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. شادی تو میرے خیال میں نارمل میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, لیکن مسائل کا حل مرد کے لیے تو کسی صورت خودکشی نہیں ہے. اسی لیے شاید خودکشی حرام قرار دی گئی ہے. اور 2 ننھے بچوں کو تم مار رہے ہو اور تم اپنے آپ کو مرد کہتے ہو. تم پہلے تو اس کے تعلقات برداشت کرتے رہے, پھر اب تم بچوں کو مار کے خودکشی کرو اور سوچو کہ شاید تمہیں اللہ معاف کر دے, اور یہ سوچے اللہ تعالیٰ کہ بھئی چلو اس کے ساتھ زیادتی. ایسا قطعی ہونے نہیں جا رہا. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.